دے رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور 2-4 منٹوں میں اپنی بات پوری کریں، پھر اس کے بعد ہمارے آخری مقرر مہمان اور معظم نائب امیر شریعت کو تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ ان سے ہم خطاب سنیں گے، ان کا مختصر تعارف بھی ہوگا۔ حضرت مولانا عارف حسین صاحب خاص میں الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تھوڑا سا آواز تیز کر لیجیے، آواز تیز کر دیجیے۔ میرے محترم مہمانان کرام، سامعین اعظام، طلبہ عزیز، جیسے کہ ابھی مفتی عبدالرشید صاحب نے بتلایا کہ آج سے 14 دن پہلے میرا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر، ہمارے معالج ڈاکٹر دیپک گپتا اور ڈاکٹر ڈی کے گرگ نے مجھے ہدایت کی تھی کہ جتنا کم ہو سکے آپ بولنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے میں کوئی تقریر کروں، لیکن میں صرف ایک پیغام، ایک تمہید کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تمہیدی کلمات یہ ہے کہ اگر ہم ہندوستان اور ساتھ میں نیپال کو بھی ملا لیں اور تجزیہ کریں تو ہمارے سامنے میں 4 قسم کے مدارس آتے ہیں۔ ایک مدرسہ وہ ہے کہ جو صرف کاغذ پہ ہے، ایک مدرسہ وہ ہے جو زمین پہ ہے لیکن اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، وہاں سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا مدرسہ وہ ہے جو زمین پر ہے، کام کرتا ہے اور بہتر کام کرتا ہے لیکن لوگوں کے درمیان وہ مشہور نہیں ہے۔ چوتھا مدرسہ وہ ہے جو زمین پر بھی ہے، بڑا بھی ہے، مشہور بھی ہے اور ہر خاص و عام اس کو جانتے بھی ہیں۔ تو یہ مدرسے ہمارے سامنے میں میرے تجزیہ کے مطابق یہ 4 قسم کے مدرسے ہیں، لیکن اول ذکر جو 2 مدرسے ہیں کہ جو یا تو صرف کاغذ پہ ہیں اور یا زمین پر ہیں، اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، صرف مکان ہے، بلڈنگ ہے۔ ان 2 قسم کے مدرسوں نے جو چوتھے نمبر کا مدرسہ ہے، جو بڑا بھی ہے، مشہور بھی ہے، سب جانتے ہیں، اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا کیوں اس کو سبھی جانتے تھے۔ لیکن یہ تیسرے نمبر کا مدرسہ ہے جو مدرسہ ہے اور کارکردگی بھی ہے اور بہتر کارکردگی بھی ہے۔ ان اول ذکر دونوں مدرسوں نے اپنی کارکردگی سے، اپنے اعمال سے، اپنے کام سے مخیر حضرات کو اور تعاون کرنے والے حضرات کو اتنا بدظن کر دیا ہے، اتنا بے اعتماد کر دیا ہے کہ تیسرے نمبر والے مدرسے کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور لوگ ایسے مدرسوں پر جو کام کر رہا حقیقت مدرسہ ہے اعتماد کرنے سے گریز کر رہے ہیں اور بلکہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب یہ تیسرے نمبر کا جو مدرسہ ہے یہ اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے مخیر حضرات جو معاونین ہیں، مخلصین ہیں، اس تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کہ میں آپ کے پیسے کو اور آپ کے تعاون کو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں جس مقصد کے لیے آپ نے دیا ہے اس میں اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہمارے تک آ نہیں سکتے، ہر مجلس میں حاضر نہیں ہو سکتے، تو اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے یا ان کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے
اس حد تک یہ فوٹوگرافی ویڈیوز یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو میں ایک حد تک اس کو جائز سمجھتا ہوں، لیکن یہ وہیں تک ہونا چاہیے کہ جتنی اس کی ضرورت ہو۔ یہ بیجا فوٹوگرافی، بیجا ویڈیوز، بیجا اس طرح کی چیزوں کا فوٹو کا استعمال کرنا، یہ اس طرح کے مجالس سے اور ان جیسے چنیدہ علماء کے موجودگی میں یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ یہ فوٹوگرافی اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ قباحت نہیں بلکہ اباحت ہے۔ میں آپ لوگوں کی طرف یہی آخری بات کے لیے میں نہ چاہ کر کے بھی میں آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دے سکوں کہ بھئی جتنی ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق فوٹوگرافی ناگزیر ہے تو کیجیے، کیونکہ آپ پر اپنے اعتماد پر بحال کرنے کے لیے جو معاونین نے آپ کی اعانت کی ہے، کیونکہ یہ جتنے کام اور جتنا بڑا کام جس پیمانے پر یہ کام ہوا ہے، محمد عارف نے اپنی تنخواہ سے کچھ دے سکتا ہے، مولانا اکرام اپنی تنخواہ سے کچھ دے سکتا ہے، لیکن اتنا بڑا خرچہ یہ جیب اور اپنی تنخواہ سے ادا کرے یہ بہت ہی مشکل ہے۔ تو لہٰذا آپ کو اعتماد بھی بحال کرنا ہے اور لوگوں تک، معاونین تک اپنا پیغام بھی پہنچانا ہے کہ بھئی میں نے آپ نے جو کچھ دیا تھا میں نے ان کو بہتر اور صحیح طریقے سے خرچ کیا ہے، اور اس کا واحد ذریعہ اور اس وقت جو طریقہ ہے وہ یہ فوٹوگرافی، یہ ویڈیوز، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو لیکن ان چیزوں کو یا اس ضرورت کو ضرورت کے حد تک رکھیے، ان کو بھیجا استعمال مت کیجیے، تاکہ یہ اس جیسے مجالس سے یا ان بزرگوں، ان علماء کرام کے موجودگی میں یقیناً فوٹوگرافی ویڈیوز یہ ضرورت کے مطابق یہ مباح ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ اس میں قباحت ہی ہے۔ لہٰذا ان کو آپ اس طرح سے عام کر کے ایک کبیح چیز کو ایک مبیح چیز مت بنائیے، ایک قباحت کو مباحت کی طرف مت لے جائیے۔ آئندہ میں ذمہ داران سے اور جتنے ہمارے یہاں پر علماء کرام موجود ہیں، جہاں کہیں بھی اپنے مدارس میں اس طرح کے مجالس قائم کریں، اس طرح کے پروگرام کریں تو بقدر ضرورت، بحد ضرورت ان چیزوں کا آپ استعمال کریں، بیجا استعمال خدا را نہ کریں۔ یہ میرا پیغام ہے اور آپ لوگوں کے نام ہے۔ اب آخر میں کیونکہ میں صدر ہوں اور دعا کرانے کا حق بھی یقیناً مجھ ہی کو ہے، لیکن میں یہ اپنا حق نائب امیر شریعت کو دیتا ہوں۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق آپ ہی کا ہے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں صاحب دابہ، صدر دابہ کا حقدار ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا حق کسی کو دے دے تو اس کا بھی وہ حقدار ہے۔ اس لیے میں نائب امیر شریعت سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میری طرف سے آپ دعا بھی فرما دیں گے، آپ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوگا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس قباحت کو اباحت میں نہ بدلیں۔ خدا را خدا را خدا را۔ یہ تھے جناب صدر محترم حضرت مولانا عارف حسین صاحب قاسمی، جو صدارتی کلمات سے ہمیں بہت ساری قیمتی ہدایات عنایت فرما رہے تھے۔ گویا کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، بات تو جب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساقی۔ حضرت مولانا بیماری کے حالت میں انہوں نے ہمیں بہت کچھ عنایت فرمایا۔ اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، صحت عافیت نصیب فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں پروگرام کی ایک آخری اور خوبصورت کڑی، اور جو تمام